چلیے بھائی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ باب من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فقہ عطا فرماتے ہیں. خیرن، یہ خیرن میں تنوین جو ہے نا وہ تعظیم کی ہے. جیسے ہدایت النحو میں تم نے پڑھا شرن حرہ، شرن میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کی ہے، یعنی کسی چیز کو بری بتانا ہو. تو من یرید اللہ بھی خیرن کا ترجمہ ہوگا اللہ جس کے ساتھ بری خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بڑے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتے. ایک ہے فقہ، ایک ہے فہم. فقہ اعلیٰ مرتبہ ہے. فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ دلائل کے ساتھ مسائل کا اجتہاد کریں، استنباط کریں، مسائل کو دلائل سے سمجھیں، اس کو فقہ کہتے ہیں. اور فہم کا معنی ہوتا ہے نفس سے مسئلہ سمجھ لینا. جیسے بھئی آپ نے نور الرضا پڑھی، نور الرضا میں آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، اس کو فہم کہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دلائل کے ساتھ مسائل کو جاننا اور اس سے مسائل کا استنباط اور استخراج اور دوسرے مسائل کو نکالنا، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو اللہ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں 6 روایت ہیں. یہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں. خطیباً یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. جی. سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں، تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں. جی. وانما انا قاسم والله يعلم. وانما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اگر تقسیم علم مراد لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا بھئی میں تو علم کو تقسیم کرتا ہوں، باقی کون کتنا علم لیتا ہے وہ اللہ پر ہے. اس لیے کہ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے. اللہ مجھے علم دیتا ہے، میں اس علم کو تقسیم کرتا ہوں. جس کے مقدر میں جتنا ہوگا اتنا وہ علم لے گا. سمجھ میں آئے؟ اور اس کا تعلق مال سے بھی ہے اس حدیث شریف کا. اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ میں جو کسی کو مال دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا تو میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے اللہ میرے دل میں جس سے متعلق ڈالتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور جس سے متعلق نہیں ڈالتا میں اس کو نہیں دیتا ہوں. جی. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالف. اور یہ امت قائم رہے گی برابر علی امر اللہ، اے علی دین اللہ، دین پر قائم رہے گی. لا یضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. حتی یاتی امر اللہ، یاتی امر اللہ کا مطلب قیامت آ جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دین قیامت تک رہے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ ولا یخافون لومۃ لائم. میری امت میں ایک جماعت
دین کی مدد کرتی رہے گی قیامت تک، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف میں آپ روایت پڑھو گے، لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا شرار خلق پر، بدترین مخلوق پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ تو یہ حدیث یوں بتا رہی ہے کہ اخیر میں کفر آئے گا، اور یہ حدیث جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ قیامت تک دین رہے گا۔ تعارض سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب قیامت قائم کرنا ہوگا تو حق تعالیٰ یمن یا شام کی طرف سے ایک ہوا چلائیں گے، اور وہ ہوا مومنوں کے ناک میں جائے گی، اور اس سے ان کو نزلہ کی بیماری ہو کر کے وہ مر جائیں گے۔ یہاں تک کہ دنیا شرار الخلق پر رہے گی اب، اور اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ تو حتی یاتی امر اللہ جو ہے نا یہ اس روایت میں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وقوع قیامت تو شرار الخلق پر ہوگا، لیکن شرار الخلق تک، یعنی وہی تو قیامت ہے اب، ان کے آنے تک برابر دین کا کام جاری و ساری رہے گا۔ جی، باب الفهم في العلم۔ الفہم فی العلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو فقہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم علم میں فہم تو پیدا کرو، اتنا تو کرو کہ تم سمجھ پاؤ، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ اچھی طرح بات کو سمجھ لو، مسئلے کو سمجھ لو، حدیث کو سمجھ لو، قرآن کی آیت کو سمجھ لو، یہ بھی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ جی، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي النجيح عن مجاهد قال سحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے تک سفر میں رہا، میں نے آپ سے کوئی حدیث نہیں سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی ہو مگر اللہ حدیث واحدہ، ایک حدیث۔ اصل میں صحابہ کرام بہت حدیثوں کے بیان کرنے سے پرہیز کرتے تھے، اور پرہیز کی وجہ یہ تھی کہ کہیں بھئی کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ آج کل کی طرح نہیں فٹ 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 بولتے ہی رہتے ہیں، کچھ بھی منہ سے نکل جائے۔ صحابہ بہت احتیاط کرتے تھے، ڈرتے تھے وہ کہ کہیں جہنم میں ہم نہ چلے جائیں نبی کی طرف غلط بات بیان کر کے۔ تو اس کے لیے مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے ایک حدیث سے ابن عمر کے پورے سفر میں نے آپ کو غالباً بتایا تھا کہ میں اپنے حضرت کے ساتھ سفر کرتا تھا، 7 8 10 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، کچھ نہیں بولتے تھے، کچھ نہیں بولتے ہی نہیں تھے، بس خاموش بیٹھے اپنا پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، بس یہ پڑھتے رہتے۔ بہت ضرورت ہوئی تو 2-5 منٹ کے لیے کچھ بول دیتے تھے، مثلا کہتے تھے بھئی کہاں پہنچے، آگے کیا کرنا ہے، کتنا دور ہے، یا نماز کہاں پڑھیں گے، یا کوئی مسئلہ ضمناً کوئی بیان کر دیا۔ باقی کثرت کلام سے بہت پرہیز کیا کرتے تھے۔ جی، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمال فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
تو آپ کے سامنے جمار لایا گیا، جمار کھجور کا خوشہ۔ اب حضرت نے پوچھا جی، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے؟ حدیث پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس کا مطلب بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت نے یہاں مثال دی ہے مومن سے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اس لیے کہ ڈوب جانے سے مر جاتا ہے انسان بھی، لیکن یہ تو عام انسانوں کے ساتھ۔ بعضوں نے کہا گلا کاٹ دو اس کا کھجور کے اوپر کا تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح انسان، لیکن یہ انسان سے مثال ہے۔ یا جیسے انسان عشق کرتا ہے اسی طرح کھجور کے درخت میں بھی عشق کا مزاج ہے، لیکن یہ بھی عام، یہاں تو حضرت مومن کے ساتھ دے رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پھوفی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک حدیث ہے اقرموا الشجرۃ النخلہ فإنها خلقت من طین خلق آدم، لیکن یہ روایت موضوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اسی طرح مومن بھی بہرحال ہر طرح کام میں آنے والا ہے۔ فأردت أن أقول، یہ ہے باب سے مناسبت۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ کھجور کا درخت، لیکن انا اصغر القوم، میں جو احباب بیٹھے ہوئے تھے اس میں چھوٹا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلہ فسقط، تو میں خاموش رہا۔ حضرت نے فرمایا النخلہ۔ اب دیکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے سمجھے، وہ خوشہ دیکھ کر کھجور کا، تو جیسے خوشہ دیکھ کر آپ نے کھجور کو سمجھ لیا، اسی طرح حدیث کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں فہم، الفہم فی الحدیث، انسان کو فہم پیدا کرنا چاہیے۔ جی، باب الاغتباط۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو فہم عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے۔ ورنہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کتنا ہی سمجھاؤ لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو حق بات نظر ہی نہیں آتی، وہ غلطی ہی پر چلتے رہتے ہیں، وہ باطل ہی پر چلتے رہتے ہیں۔ جی، باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر رضي الله عنه تفقه۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ علم اور حکمت کے اندر غبطہ پیدا کرو، غبطہ جائز ہے۔ علم تو سمجھ میں آتا ہے، حکمت کا کیا معنی؟ بعضوں نے کہا حکمت کا معنی قرآن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث، بعضوں نے کہا عمل، بعضوں نے کہا کہ الفہم، فہم کا ہونا، بعضوں نے کہا تفقہ فی الدین، بعض کہتے ہیں اصابت الرائے، رائے کا صحیح ہونا۔ یہ سب حکمت کے معانی ہیں۔ بہرحال علم اور حکمت کے اندر غبطہ جائز ہے۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو، فقہ حاصل کرو، یہاں علم حاصل کرو، قبل ان تسودوا، قبل ان تسودوا کے متعدد معانی ہیں۔ عام اور مشہور معنی تو یہ ہے کہ سیادت اور سرداری سے پہلے علم حاصل کرو، اس لیے کہ بھائی جب تم سردار بن جاؤ گے نا، بڑے بن جاؤ گے، تو پھر تمہیں علم حاصل کرتے ہوئے حیا آئے گی، شرم آئے گی، لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ہو کر پڑھنے آیا، یہ تو امیر ہے، سردار ہے اور پڑھنے آیا، تو آپ کو جو ہے آر اور شرم محسوس ہوگی۔ اس لیے سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ ایک دوسرا مطلب، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سواد لحیہ سے پہلے علم حاصل کرو، داڑھی نکلنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ سواد لحیہ کالی داڑھی، یعنی داڑھی نکلنے سے پہلے بچپن میں علم حاصل کرو۔
اس لیے کہ بہت مشہور ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کا علم پتھر پر نقش بنانے کی طرح ہے، کالنقش علی الحجر۔ بعضوں نے تسودو کا ترجمہ کیا نکاح سے پہلے، تزودو، نکاح سے پہلے علم حاصل کر لو، اس لیے کہ نکاح کے بعد جمیلوں میں پھنس جاؤ گے، پھر روزانہ اس کے تقاضے ہوں گے، گھومنے جانا ہے، پارک میں جانا ہے، شاپنگ میں جانا ہے، پھر بچے ہوں گے تو اور زیادہ مسئلہ۔ لیکن تسودو کا معنی تزودو کہیں ہے نہیں، یہ بھی کیا ہے ترجمہ لوگوں نے، لیکن لغت کے اعتبار سے تزودو تسودو کا معنی نہیں ہوتا۔ بہرحال بعضوں نے یہ کہا کہ نکاح کرنے سے پہلے، راجح معنی پہلا ہی ہے۔ اب اشکال ہوا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بڑے بننے کے بعد پھر علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، نکاح کے بعد علم حاصل نہ کرو، یا داڑھی نکلنے کے بعد علم حاصل نہ کرو، یا سردار بننے کے بعد نہ کرو۔ امام بخاری اس کا جواب دیتے ہیں، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، ارے بھائی بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا کوئی تمہیں منع نہیں کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ عمر جو کہہ رہے ہیں نا، حضرت عمر، وہ بہتر ہے، اولا ہے۔ باقی بڑے بننے کے بعد، سردار بننے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد، داڑھی نکلنے کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری اس پر دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب علم حاصل کیا نبی سے؟ سب بڑی عمر کے ہی تو تھے۔ ابو بکر 40 سال کے ہیں، کوئی 35 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، اور علم حاصل کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی کو دلیل میں پیش کیا، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ كِبَرِ سِنِّهِمْ، جبکہ صحابہ کرام نے علم حاصل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عمر میں، بعد کبر سنِّهِمْ، بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا۔ بہرحال بھائی علم حاصل کرنا چاہیے، علم ایک بہترین چیز ہے۔ حضرت عمر کی بات لا کر کے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنی جوانی میں، بچپنے میں سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، لیکن اگر بعد میں بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا لا حسد، یہاں حسد کا معنی حسد نہیں، حسد کا معنی غبطہ ہے، اس لیے کہ حسد تو شریعت میں کسی بھی چیز میں جائز نہیں۔ اگرچہ بعضوں نے اس کا ترجمہ حسد ہی کیا ہے، اور یوں ترجمہ کیا لا حسد، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، یعنی اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو چیزوں میں جائز ہوتا، اور جب ان دو چیزوں میں حسد جائز نہیں تو کسی بھی چیز میں حسد جائز نہیں۔ لیکن بھائی حسد تو شریعت میں ہے ہی نہیں، تو اب یہاں حسد کا ترجمہ غبطہ سے کریں گے۔ غبطہ کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا۔ لا حسد الا فی اثنتین، ای لا غبطۃ الا فی اثنتین، غبطہ جائز نہیں مگر دو چیزوں میں۔ حسد اور غبطہ میں فرق کیا ہے؟ حسد میں معنی یہ ہوتا ہے تمنائے زوال نعمت غیر، دوسروں کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا،
حسد کیا چیز ہے؟ حسد کا معنی دوسروں کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی تمنا کرنا. آپ کا علم ختم ہو جائے، آپ کو دولت نہ ملے، آپ کو ترقی نہ ملے، آپ کو عزت نہ ملے، یہ سب حسد ہے. مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن بس آپ کو نہیں ملنا چاہیے. دوسروں کی نعمت کے زائل ہونے کی، ختم ہونے کی تمنا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد بدترین عادت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی. اس پر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ وہ نیکیوں کی تو کھا ہی جاتا ہے حسد، لیکن بودی کو بھی کھا جاتا ہے. جو حسد کرتا ہے نا، اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی، وہ پریشان رہتا ہے، وہ پلان بناتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں آپ کے لیے. اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کو کہا، من شر حاسد اذا حسد. غیبتہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبتہ کا معنی ہوتا ہے رشک کرنا. اللہ آپ کی نعمت کو آپ کے لیے باقی رکھے، مجھے بھی اللہ عطا فرمائے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو آپ کے لیے باقی رکھے، بلکہ اور دے، لیکن اللہ مجھے بھی دے. آپ کی دولت ہے، آپ کی عزت ہے، اللہ اس کو باقی رکھے، اللہ مجھے بھی دے. اس کو غیبتہ کہتے. تو اب لا حسد الا فی اثنتین کا معنی ہوگا لا غیبتۃ الا فی اثنتین. غیبتہ جائز نہیں مگر دو چیزوں میں. کون کون؟ رجل آتاہ اللہ، ایک اس آدمی پر آپ رشک کرے، غیبتہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے. فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، وہ مال کو خرچ کرتا ہے حق کے اندر. اللہ مجھے بھی دے، میں بھی اسی طرح غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر، مساجد پر، مدارس پر، بیماروں پر میں بھی خرچ کروں گا. یہ جائز ہے. اور دوسرا، رجل آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے جس کو علم دیا، یہاں حکمت بمعنی علم، اللہ نے جس کو علم دیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. پہلے خود عمل کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. وہ بھی قابل رشک ہے، قابل غیبتہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی غیبتہ تو ساری چیزوں میں جائز ہے، رشک کرنا تو، پھر انہی دو چیزوں کو نبی علیہ السلام نے کیوں ذکر فرمایا؟ ویسے غیبتہ تمام چیزوں میں جائز ہے، لیکن یہ دو چیزیں بہت زیادہ قابل رشک ہے، بہت زیادہ قابل غیبتہ ہے. ایک وہ مالدار آدمی جو حلال کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ عالم جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے. ان دونوں پر غیبتہ اور رشک جائز ہے. اللہ مجھے بھی دولت دے، میں اس طرح کروں گا، مجھے بھی علم دے، میں بھی اسی طرح کروں گا. معلوم ہوتا ہے علم اتنی بڑی دولت ہے جو قابل غیبتہ ہے، قابل رشک ہے. جی. باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر. باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر، موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. پہلے یہاں باب پر دو بات سمجھو. باب میں لفظ آیا کہ موسیٰ کا تشریف لے جانا فی البحر، سمندر میں، الی الخضر، خضر کے پاس. سوال یہ ہوتا ہے کہ خضر کے پاس جب تشریف لے گئے تھے تو فی البحر نہیں تھا، سمندر کے اندر تھوڑے ہی گئے تھے خضر کے پاس، وہ تو سمندر کے کنارے کنارے گئے تھے، خشکی میں چلے تھے، زمین پر چلے تھے. تو فی البحر کیسے صحیح ہوگا؟
اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے. فی ساحل البحر، سمندر کے کنارے پر. تو اب بات صاحب ہو گئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سمندر کے کنارے کنارے چل کر کے تشریف لے جانا الی الخضر، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی غرض کیا ہے اس باب سے؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہے. بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے. دور صحابہ میں اور ابتدائی دور میں مسئلہ یہ تھا بھائی کہ اکابر اپنی ہی بستی میں ہوا کرتے تھے، اس لیے سفر نہیں تھا، لوگ اپنی اپنی بستی میں علم حاصل کر لیتے تھے. بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ محدثین بہت دور دور تک ہوتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سفر کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو پھر علم کے دروازے کھلتے ہیں اس کے لیے. ہمارے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا چاہیے. واہ بھائی، مشقت برداشت کرنا چاہیے، سفر کی صعوبتیں اور مشقت برداشت کرو تو علم ملے گا، ویسے علم نہیں ملے گا. صبح سے شام تک برگر اور پیزے کھاتے رہو اور فرسٹ کلاس اے سی میں بیٹھو، اس کے لیے تو مشقت برداشت کرو. کبھی ایسا بھی ہو کہ کھانا نہ ملے، کبھی ایسا بھی ہو کہ وقت پہ سونا نہ ملے. ہمارے اکابر کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بستر بھی نہیں ہوتا تھا، وہ کسی مسجد میں ویسے ہی صفوں میں سو جاتے تھے. بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا. شام کو جب سبزی مندی بند ہوتی تھی، سبزی کی دکانیں، تو وہ جو سبزی کے پتے پڑے ہوئے ہوتے تھے ویسے ہی جا کر کے اس کو چن لیتے تھے اور لا کر کے پانی میں ابال لیتے تھے، ذرا سا نمک ڈال دیا اور اسی کو پی لیا، کھا لیا. یہ روزانہ کا معمول تھا. بعض اکابر کے باب میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث سند عالی کے لیے تشریف لائے حدیث پڑھنے کے. امام احمد کو اس وقت بین کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ تم حدیث نہیں پڑھا سکتے. تو اس محدث نے کہا کہ میں روزانہ فقیر بن کر آؤں گا اور آپ کے دروازے پر بھیک مانگوں گا. آپ کچھ دینے کی نیت سے آئیں، کچھ دینے کے بہانے آئیں اور ایک حدیث سنا دیا کریں. اس طرح پر کئی مہینے وہ فقیر بن کر کے رہے اور امام احمد سے روزانہ ایک ایک حدیث سنتے رہے. آپ اکابر کی زندگی کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا. عبداللہ ابن محمد دریائے نیل اور مصر کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سیاح ہے، تفریح کے لیے نکلا تھا. تو دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ ہے اور اس خیمے میں ایک آدمی سویا ہے. اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ نابینا ہے اور زبان پر کلمات جاری ہے، الحمدللہ الذی وفقنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. عبداللہ ابن محمد کہہ رہے ہیں کہ میں سننے لگا اس کی باتوں کو کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ نہ اس کا ہاتھ چل رہا ہے، نہ پاؤں چل رہا ہے، نہ آنکھیں ہیں اس کی. تو میں نے اس سے پوچھا
کہ سارا بدن آپ کا ختم ہو چکا ہے اور آپ پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا میری زبان اللہ کی تعریف کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، حمد و ثنا کر رہی ہے، یہ بھی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ بھائی، چونکہ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہا کہ بھائی تو کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، دیکھو میرا بیٹا میری خدمت بہت کرتا ہے، لیکن 2 دن سے میرا بیٹا جو ہے میرے پاس نہیں آیا. وہ نابینا آدمی کہہ رہا ہے ذرا تلاش کرو، میری مدد کر دو. تو یہ عبداللہ ابن محمد کہتا ہے کہ میں تلاش کے لیے نکلا تو ایک جگہ پر وہیں قریب میں ایک نوجوان ملا جس کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی ناش کو اٹھا کر لائے، ان کا حلیہ بتایا اس نابینا آدمی کو. عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب نابینا بہت روئے گا، اس لیے کہ بچہ ایک تھا سہارا، وہ بھی چلا گیا. لیکن نابینا آدمی نے کیا کہا؟ اللہ تیری تعریف ہے کہ میرا بچہ ایمان پر گیا، غلط راستے پر نہیں تھا. یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی اس نابینا کی. باپ بیٹے دونوں جنازے. جب شور ہوا تو قریب میں جو لوگ تھے وہ آ گئے. اب اس نابینا کی کوئی پیشانی چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. عبداللہ ابن محمد کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون آدمی ہے ایسا کہ تم ہاتھ پاؤں چوم رہے ہو، اس کے پیشانی چوم رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا تم نہیں جانتے اس کو؟ کہا نہیں. فرمایا یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ابو قلابہ ہے، جن کے حدیث تم بخاری شریف میں پڑھو گے. ابو قلابہ کی جلد ثانی میں آئے گی. یہ ابن عباس کے شاگرد ابو قلابہ ہے جو اجل درجے کے تابعی تھے. یہ ہیں ہمارے اکابر محدثین جنہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو مشقت برداشت کرنا چاہیے، حتیٰ کہ سفر میں تکلیف پڑے تو اسے بھی برداشت کرنا چاہیے. دیکھیے اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو یہ کہا کہ جاؤ ہمارے بندے خیزر کے پاس، تو تکلیفیں اٹھا کر کے چلے. کیسے پتہ چلا کہ تکلیفیں؟ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر کے آرام کیا. پھر اس کے بعد خادم یوشا سے یوں کہا کہ بھئی وہ کھانا لاؤ جو ہم لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں تھکاوٹ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ نے تکلیف اٹھائی. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے کو حل فرماتے ہیں، اور وہ اوپر کے باب سے جو سوال ہوا تھا اس کو اوپر کے باب میں آپ نے پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو، ہے نا، قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے. امام بخاری نے کہا تھا لیکن بڑے بننے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وبعد ان تسودوا. تو اب امام بخاری اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے کہنے پر خیزر کے پاس علم لینے جا رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے بڑے بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا چاہیے. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی، وقول اللہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے علم سکھاؤ؟ معلوم ہوتا ہے علم سیکھنے گئے تھے. الی ان تعلمنی. باقی یہ روایت یہاں مختصر ہے، امام بخاری اس روایت کو آگے 1-2 صفحے کے بعد مفصلاً لا رہے ہیں.
جی. وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح يعني بن كيسان عن ابن شهاب حدثه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضير فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس. یہ حور ابن قیس بھی صحابی ہے اور ابن عباس بھی صحابی ہے. دونوں کے درمیان ایک بحث چلی، اور وہ بحث یہ چلی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے پاس تشریف لے گئے تھے وہ کون ہے خیزر؟ وہ مشہور ہے جو خیزر نبی ہیں وہ ان کے پاس، یا کوئی اور خیزر تھا، کوئی اور آدمی تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہی مشہور خیزر ہے. اور حور ابن قیس کا کہنا تھا کہ نہیں وہ کوئی اور تھے. ان دونوں کے درمیان یہ اختلافی بات ہوئی. اتنے میں ابی ابن کعب وہاں سے گزرے تو ان دونوں نے ابی ابن کعب کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو ہماری یہ بحث چل رہی ہے، تو اب آپ بتائیے اگر آپ نے کچھ سنا ہو تو نبی علیہ السلام سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس تشریف لے گئے تھے وہ کون تھے؟ جی. فقال إني تماريت أنا وصاحبي في هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان دے رہے تھے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا. جی. فقال هل تعلم أحدا أعلم منك هل تعلم احدا اعلم منك؟ تم سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے؟ موسیٰ نے فرمایا نہیں. حضرت موسیٰ کا جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امت میں کسی کے پاس علم نہیں ہوتا. نبی کا علم سب سے اونچا، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، اس لیے کہ بھائی حسنات الابرار سیئات المقربین. کبھی کبھی بڑے لوگوں کی نیکیاں مقربین بارگاہ کے وہاں گناہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ جب تم سے پوچھا گیا تو تم کو یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نے نہ کیوں کہہ دیا؟ جی. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضير. بلا عبدنا کیوں نہیں؟ بلا ما قبل کلام سے اعراض، کیوں نہیں؟ ہمارے ایک بندے ہیں خضر جن کے پاس علم ہے، اور وہ علم تقوین ہے. علم تقوین اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں، دلائل نظر نہیں آتے. سمجھ میں آیا؟ ظاہر میں دلائل کچھ بھی نہیں. اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں بوت میں سوراخ کر دو، خضر نے کر دیا. وہی آئی کہ بچے کو قتل کر دو، کر دیا. وہی آئی کہ فلاں مکان کی دیوار گرنے والی ہے سیدھی کر دو، کر دیا آپ نے. اور علم تشریح، وہی تشریح اس کو کہتے ہیں جس میں دلائل ہوتے ہیں ساتھ میں. ارے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کے دلائل ہیں. حضرت موسیٰ کو اسی لیے اشکال ہو گیا تھا. یہ جو خضر علیہ السلام کے کاموں پر جو اشکال ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علم تشریح رکھتے تھے، تو علم تقوین پر ان کو اشکال ہوا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کشتی والوں نے تو ہم کو بٹھا لیا تھا مفت میں بغیر نولن، تو ہمارے اوپر احسان کیا تو اس کا بدلہ آپ نے یہ ادا کیا، اور آپ نے اس بچے کو بلا وجہ کیوں قتل کر دیا؟ اور ان بستی والوں نے ہماری دعوت نہیں کی تو آپ نے ان کی دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ آپ چاہتے پیسے لیتے ان سے، چونکہ ظاہری دلائل نہیں تھے نا، اسی لیے اشکال ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے.
یہاں ایک بات سمجھ لو، میں آگے جہاں روایت آئے گی تفصیل سے بتاؤں گا. حضرت خضر کے پاس علم تقوین کا غلبہ تھا، زیادہ تھا، ورنہ نفس علم تشریح تو تھا ہی. یہ نہیں کہ خضر کے پاس علم تشریح نہیں تھا، اس لیے کہ اگر علم تشریح خضر کے پاس نہ ہو تو وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ارے سمجھ میں آیا، شریعت کے مسائل کو وہ کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے اصل علم تقوین تھا خضر کے پاس، اور علم تشریح بقدر ضرورت تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اصل علم تشریح تھا، لیکن علم تقوین بھی بقدر ضرورت تھا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم تقوین نہ عطا کرے. تو علم تشریح کا غلبہ تھا، علم تقوین موسیٰ کے پاس بقدر ضرورت تھا. جی حضرت خضر کے پاس بھیجا. چلیے بلا عبدنا خضر. جی فسأل موسى السبيل إليه. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ وہاں پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا. جی فجعل الله له الحوت آية. فجعل اللہ له الحوت آیۃ، اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو، ایک فیش لے لو، اور اس کو اچھی طرح پکا لو، اور اس کو اپنے بیگ میں لے کر چلو، زنبل میں، اور جہاں وہ زندہ ہو کر چلی جائے یہ علامت ہوگی خضر کی ملاقات کی. سمجھ میں آیا؟ وہی جگہ ہے جہاں خضر سے ملاقات ہوگی. اپنے خادم یوشع کے ساتھ چل رہے تھے، ایک جگہ آرام کے لیے اترے، چلتے چلتے تھک گئے تھے. حضرت موسیٰ سو گئے. ایک چٹان تھی، بہت بڑی پتھر چٹان تھی، وہاں لیٹ گئے. اتنے میں وہ مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی. بعض روایتوں کے مطابق وہاں جو پانی تھا نا، وہ پانی آب حیات تھا، اور اسی آب حیات کے کچھ قطرے اڑ کر مچھلی پر گرے، اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر کے چلی گئی. اب یوشع کو تو پتہ تھا ہی نہیں کہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا. وہ مچھلی چلی گئی اندر پانی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھتے ہیں تو اب آگے سفر شروع کیا. چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی وہ مقام تو چلا گیا جہاں ملنا تھا، اب یہ بلا وجہ آگے جا رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم کو بھوک لگی، وہ کھانا لاؤ مچھلی. لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، لاؤ کھانا لاؤ. تب یوشع کو یاد آیا. حضرت یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے اور بعد میں نبوت بھی ملی ان کو. فرمایا حضرت وہ تو وہاں لیتے تھے، وہیں وہ زندہ ہو کر چلی گئی، اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا. اِنَّا أَنسَانَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے مجھ کو بھلا دیا. تو فرمایا وہی تو جگہ تھی ملنے کی ہماری، چلو واپس. تو الٹے قدم واپس آئے، اور جب وہاں آئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر کہنے لگے بھئی یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ اس لیے کہ یہاں یا تو وہ بستی جو تھی جہاں خضر رہتے تھے وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، یا پھر وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں انسان کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ کون سلام کرنے والا آ گیا؟ تو خضر نے پوچھا کون؟ فرمایا میں موسیٰ. تو خضر نے فرمایا موسیٰ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا نام. اس کا مطلب یہ نکلا کہ خضر کو بھی پتا تھا. جی وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك، جب مچھلی غائب ہو جائے تو وہیں رک جانا، فإنك ستلقاه، وہیں پر وہ مل جائیں گے خضر علیہ السلام. جی فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني. یہ بعد میں انہوں نے کہا یوشع نے، فإني نسيت الحوت، فرمایا اسی چٹان کے پاس ہم بھول گئے، وما أنساني إلا الشيطان، اور شیطان نے بھلا دیا. جی
قال ذلك ما كنا نبغي فرمایا وہی تو ہماری تلاش ہے، وہی جگہ ہیں جی. فارتد على آثاره دونوں واپس لوٹے. فرتد علی آثارہما، اپنے قدم کے بل نشان کو تلاش کرتے ہوئے قصصا چلیے. فوجد خضرا وہاں خضر کو پایا دونوں نے جی. فكان من شأنهما ما قص الله پھر اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں پیش کیا ہے. آگے امام بخاری اس واقعے کو مکمل لائیں گے تفصیل کے ساتھ. بہرحال یہاں تو صرف اس ٹکڑے کو لا کر کے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشقت اور تکلیف برداشت فرمائی. معلوم ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو علم کو حاصل کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا چاہیے. مثلا آپ کا یہ وقت لگانا، بیٹھنا، یہاں پر وقت خرچ کرنا، یہ بھی سب تکلیف میں داخل ہے. آپ صبح سے اٹھ کر کے چل رہے ہیں اور شام کو گھر جا رہے ہیں، اور صبح آپ اپنی نیند کو چھوڑ کر، یہ سب تکلیف میں داخل ہے. اور جب اس طرح کی مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں تو پھر اللہ علم کے دروازے کھولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے. واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علم. اللہ اکبر کبیرہ.